نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال عز وجل كما ورد في سورة الأعراف لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اس وقت کی گفتگو کا اصل موضوع تو ہے انسانی علم کی دو قسمیں۔ ایک پرانا مقولہ ہے جو عام طور پر ابن خلدون کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، العلم علمان، علم الابدان و علم الادیان۔ علم دو طرح کے ہیں، ایک ہے اجساد کا، اجسام کا علم، باڈیز، نالج آف دی باڈیز۔ باڈی لازماً ایک فزیکل وجود سے عبارت ہے۔ و علم الادیان، دینوں کا علم، مذاہب کا علم، روحانیات کا علم، اخلاقیات کا علم۔ تو یہ دو علم ہیں کہ جو انسان کے ساتھ دونوں کے دونوں جو ہیں مرج البحرین یلتقیان کی طرح چل رہے ہیں۔ یہ جو علم الاسماء ہے، اللہ تعالیٰ نے جو سب کے سب حضرت آدم کو سکھا دیے تھے، یہ منبع ہے، سرچشمہ ہے، سورس ہے سائنٹیفک نالج کی، ایکوائرڈ نالج جو انسان حاصل کرتا ہے۔ یہ علم پوٹینشلی بالقوہ پورا کا پورا حضرت آدم کے اندر ودیت کر دیا گیا تھا، بالکل جیسے کہ آم کی گٹھلی میں پورا درخت ہے لیکن اسے وقت لگتا ہے۔ پہلے وہ پھٹے گی تو دو پتیاں صرف نمودار ہوں گی، پھر اس کا ایک تنا بنے گا، پتے اور لگیں گے، پھر وہ جائے گا، پورا جوان درخت ہوگا، آم کا درخت بنے گا، پھر اس میں آم لگیں گے، اس میں وقت لگے گا۔ لیکن یہ سب کیا ہے؟ ایکسفولیشن۔ جو کچھ اس گٹھلی میں تھا وہی تو ہے جو وجود آ رہا ہے جس کا کے سامنے۔ اسی طرح جو حضرت آدم کو تمام علم دے دیا گیا، مادی علم، وہ ایک گٹھلی کے مانند تھا جس کی ایکسفولیشن ہوئی ہے صدیوں کے اندر، ہزاروں سال کے اندر، اور بہت قدم بقدم چل کر ہوئی ہے۔ ہمارے کسی 100ویں پیڑھی میں یا 1000ویں پیڑھی میں کوئی ہوگا ہمارا جد امجد جس نے دیکھا کہ ایک چٹان اوپر سے گری اور دوسرے نیچے بھی پتھر تھا تو شعلہ برآمد ہوا، وہ حیران ہو گیا۔ اس سے پہلے انسان کسی سورس آف انرجی سے واقف ہی نہیں تھا، وہ پھل کھاتا تھا اور یا پھر یہ کچا گوشت کھاتا تھا، لیکن اب اس کے پاس آ گیا آگ پیدا کرنے کا ایک طریقہ۔ اس نے پھر دو پتھروں کو خود ٹکرایا، شعلہ نکل آیا۔ تو اس طرح سے فرسٹ سورس آف انرجی ڈسکور ہو گئی۔ پھر کسی سائنسدان نے دیکھا، بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا، آگ پر، چولہے پر ہانڈی چڑھی ہوئی تھی، ہانڈی کے اوپر جو ڈھکنا تھا وہ ہلنے لگا۔ کون ہلا رہا؟ کوئی جن ہے، بھوت ہے، کیا ہے؟ بعد میں معلوم ہوا نہیں، یہ بھاپ ہے، بھاپ میں طاقت ہے۔ اب یہ قوت جو ہے انرجی کی دوسری فارم سامنے آ گئی، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ اسٹیم انجنز بنے اور اسٹیمز کے ذریعے سے مشینیں چلی۔ یہ رفتہ رفتہ قدم بقدم یہ علم جو ودیت کر دیا گیا تھا اس کے ساتھ اس کا ایپریٹس دے دیا گیا تھا۔ کانوں سے سنو، آنکھوں سے دیکھو، یہ سارا سینس ڈیٹا فیڈ کرو اس کمپیوٹر میں جو تمہاری اس کھوپڑی کے اندر رکھا ہوا ہے، سپر کمپیوٹر۔ یہ اس سے پھر اس ڈیٹا کو پروسیس کرے گا، نتائج نکالے گا، اسے اپنی میموری میں سٹور کر لے گا، پھر کچھ اور دیکھے گا،
کچھ اور سنے گا، پھر وہ ڈیٹا نیا جو ہے پروسیس ہوگا، پھر اس سے نتائج نکلیں گے، پچھلی میموری کے اندر جو کچھ ہے اس سے اس کو ٹیلی کرے گا، جوڑے گا، ملائے گا، اور اس کے بعد ایک اور نتیجہ نکال لے گا۔ تو یہ پورا پروسیس جو ہے، اس کے لیے جو ایپریٹس ہے وہ اللہ نے انسان کو دے دیا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ سماعت ہم نے تمہیں دی ہے، اور یہ بصارت ہم نے تمہیں دی ہے، اور یہ دماغ کا کمپیوٹر دیا ہے جو اس کو نچوڑ کر اس سے انفر کرتا ہے، نتیجہ نکالتا ہے۔ یہ علم ہمارا بہت ہی ہلکے ہلکے، یوں سمجھیے کہ کچھوے کی رفتار کے ساتھ چل رہا تھا، لیکن پچھلے 300 سال میں اس کا ایکسپلوژن ہوا ہے۔ یہ اتنا بڑھا ہے، اتنا بڑھا ہے، اتنا بڑھا ہے کہ آج آپ کو معلوم ہے کہ انسان اسی علم کی بدولت چاند کو بھی اپنے قدموں سے روند کے آ چکا ہے۔ کیا کچھ بنا رہا ہے، ایٹم بم، ہائیڈروجن بم، کس کس قسم کے جہاز بنا رہا ہے، کس قسم کے بم تیار کر رہا ہے۔ آج انسان جو ہے اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے آج اس مقام کو پہنچ گیا ہے جسے اقبال نے کہا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ آج انسان وہاں پہنچ چکا ہے۔ یہ ہے ہمارا ایک علم۔ البتہ اسی علم کا ایک سائیڈ علم بھی ہے، سائیڈ ایشو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو جو عقل دی تھی، اس عقل کے ذریعے سے، کیونکہ یہ عقل یہ یہاں ہے، کھوپڑی کے اندر ہے، اس عقل کے ذریعے سے اس نے اس پوری کائنات کو، کس گتھی کو سلجھانے کی کوشش بھی کی۔ قدم بقدم تو آگے انسان چل رہا ہے مادی علوم یا ٹیکنالوجی یا سائنسی علوم کے ضمن میں، لیکن وہ جاننا چاہتا تھا یہ پوری کائنات کیا ہے، یہ کیا گورکھ دھندا ہے، کب شروع ہوا، کیسے ہوا، کب تک ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، یہ ختم ہونے والا ہے، میں کہاں سے آ گیا ہوں، اے بولٹ فرام دی بلو۔ یہ تو معلوم ہر ایک کو تھا، میں پیدا ہوا ہوں، اپنی ماں کے بطن سے برآمد ہوا ہوں، لیکن اس سے پہلے بھی میرا کوئی وجود تھا، اور یہ بھی سب کو معلوم ہے مر جائیں گے ہم، ختم ہو جائیں گے، چاہے دفن کا ابھی طریقہ نہ سیکھا ہو انسان نے، لیکن یہ تو معلوم تھا مرنا ہے۔ یہ مرنے کے بعد بھی ہمارا کوئی وجود ہے، کوئی تسلسل ہے۔ لہذا انسان کی یہ ایکسرسائز جو ہے کہ وہ ٹوٹل ریئلٹی کو معلوم کرے کہ وہ ہے کیا، اس سے فلسفے تو وجود میں آتے رہے، مختلف نظریات وجود میں آتے رہے۔ افلاطون نے کہا یہ صرف آئیڈیاز ہیں، ارسطاٹل نے کہا نہیں یہ ریئل ورلڈ ہے۔ یہ بحث چل رہی ہے، جتنے فلسفے ہیں ان کو آپ دو کیٹیگریز میں ڈال سکتے ہیں، یا تو ریئلسٹک یا آئیڈیلسٹک، ان کی شاخیں ہیں۔ سوچتا رہا انسان، یہ اس کی ایک کوشش تھی، اور اسی ضمن میں پھر آگے انسان نے سوچا کہ ہماری یہ زندگی جو ہے دنیا میں جو ہم گزار رہے ہیں، چھوڑ دو ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں جائیں گے موت کے بعد، اس زندگی کو تو کچھ بہتر بنائیں، آرگنائز کریں۔ اس آرگنائزیشن آف دس لائف کے لیے آپ نے پولیٹیکل سائنس ایجاد کی، اکنامکس کا علم ایجاد کیا، نفسیات کا علم ایجاد کیا، ایتھکس کا علم ایجاد کیا، اور وہ ٹوٹل ریالٹی کو جاننے کے لیے میٹا فزکس کا علم ایجاد کیا۔ یہ علم جو ہے چاہے وہ خالص سائنٹیفک ہو چاہے فلسافیکل ہو، یہ انسان کا ایکوائرڈ نالج ہے جو اس نے اپنی سماعت و بصارت اور اپنے دوسرے حواس سے حاصل کیا، اور پھر پروسیس کر کے اس سے کچھ نتائج نکالے، یا پھر اپنی قوت عاقلہ جو ہے اس کو کام میں لاتے ہوئے، منطق کے کچھ اصول بنا کر غور و فکر کرتے ہوئے اس کائنات کی الجھی ہوئی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کی، یا انسانی زندگی کے مختلف ایسپیکٹس کو آرگنائز کرنے کے لیے کچھ علوم ایجاد کیے۔ اب اس کے بالمقابل دوسرا علم ہے، یہ ریویلڈ نالج ہے، وہ ایکوائرڈ نالج تھا جو انسان نے خود حاصل کیا، ایک ریویلڈ نالج ہے۔ تو علم کی ایک قسم شروع میں بیان کی گئی، علم آدم الاسماء کلھا، اور علم کی دوسری قسم فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جب تمہارے پاس آئے میری طرف سے کوئی ہدایت،
تو جو میری اس ہدایت کا اتباع کریں گے، پیروی کریں گے، اسے قبول کریں گے، تسلیم کریں گے، اس پر چلیں گے، عمل کریں گے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا، نہ حزن ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالی، جن پر ہمارا عذاب یا تو رات میں آتا تھا جبکہ وہ سوتے تھے، یا دن کو جب وہ قیلولہ یعنی دوپہر کو آرام کرتے تھے۔ وہ کون سے اسباب تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو ہلاک کیا؟ وہ کون سے طریقے تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو ہلاک کیا؟ ہلاک شدہ قوموں کے عوام کا اور ان کے حکمرانوں کا کیا جرم تھا؟ ان سوالات کا جواب حاصل کرنے کے لیے پیس ٹی وی اردو پر دیکھیے میرا پروگرام چند ہلاک شدہ قومیں۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو ہم بتدریج اس طرح پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا۔ جانیے کس طرح اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے وہ لوگ جو بہہ رہے تھے اپنی سرکشی کی راہ میں۔ چند ہلاکت یافتہ قومیں، کل رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم 3 آدمی رہو تو تم میں سے 2 آدمی تیسرے کو الگ کر کے کانا پھوسی نہ کریں، اس لیے کہ یہ چیز اسے دکھی بنا دے گی۔ صحیح مسلم جلد نمبر 3 کتاب السلام باب نمبر 914 حدیث نمبر 5422۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور جو کفر کریں گے، انکار کریں گے، تکذیب کر دیں گے ہماری آیات کی، جھٹلا دیں گے ان کو، وہ جہنمی ہوں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ علم ہدایت وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً اپنے چنے ہوئے منتخب بندوں پر نازل کرتا رہا ہے، ریولیشن کے ذریعے سے۔ یہ ہے گیون، ناٹ ایکوائرڈ۔ یہ در حقیقت اللہ کی طرف سے عطا کردہ علم ہے، اور وہ ایسے بندوں کو چنتا رہا جن کا دامن کردار بالکل صاف ہو، اجلا ہو، دھلا ہوا ہو، کوئی دھبا نہ ہو، کوئی داغ نہ ہو، تاکہ جب وہ بات لوگوں سے کرے تو کسی کو یہ کہنے کا امکان نہ رہے کہ تمہارا تو اپنا عمل ایسا ہے، تم کیا ہمیں کہہ رہے ہو، ہمیں خیر کی تلقین کرتے ہو اور خود تمہارا کردار یہ ہے۔ لہذا اللہ چنتا رہا۔ اسی لیے میں نے آیت کوٹ کی تھی، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ نے چنا، پسند کیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، اور ان کے پاس اپنا یہ علم بھیجا۔
اس علم کے ریسیپینٹ، اس علم کو حاصل کرنے والے ہمارے حواس ظاہری نہیں ہے. اس آنکھ کے ذریعے سے نہیں یہ علم، اس کان کے ذریعے سے یہ علم نہیں ہے، اور اس کی اپنی ایک عقل ہے، وہ اس حیوانی عقل سے علیحدہ ہے. وہ حیوانی عقل جس کا کہ میں ذکر کر چکا ہوں، وہ تو ایکوائرڈ نالج کے لیے ہے. وہ حیوانی عقل جو ہے سینس ڈیٹا کو پروسیس کر کے نتیجہ نکالتی ہے اور اس کو سٹور کرتی چلی جاتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں پھر ڈسکوریز ہوتی ہیں اور پھر انوینشنز ہوتی ہیں. انسان نے فورسز آف نیچر کو کیپچر کیا ہے اور انہیں پھر ایکسپلائٹ کیا، یوز کیا. لیکن یہ جو دوسرا علم ہے، اس کو حاصل کرنا کسی کے اختیار میں نہیں ہے. یہ اس کا ایکوائرڈ نالج ہے ہی نہیں، گیون نالج ہے، جس کو چاہتا اللہ دیتا ہے. اور اس کی ریسیپینٹ روح ہے. اس روح کا مسکن بھی قلب انسانی ہے، اور اس کی عقل بھی قلب ہے. اس روح کی اپنی آنکھیں ہیں، وہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھتی. اس کے اپنے کان ہیں، وہ ان کانوں سے نہیں سنتی. اس کی اپنی عقل ہے، وہ اس عقل سے نہیں سوچتی. چنانچہ میں نے سورہ اعراف کی آیت پڑھی تھی. بہت سے لوگ ایسے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کو دل تو ہم نے دیے ہوئے ہیں، یعنی روح تو دی ہوئی ہے، لیکن اس سے وہ تفقہ کا کام نہیں لیتے. بلکہ ایک جگہ پر یعقلون کا بھی آیا ہے، قلوب لا یعقلون بہا. تو یہ سورہ حج میں ہے، ذرا لفظی طور پہ غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ عقل کرنا، تو عقل دو ہو گئی. ایک عقل حیوانی ہے، لیکن یہ ہماری جو ہے بہت ترقی یافتہ ہے، لیکن ہر حیوان میں موجود ہے. میں نے ایک مرتبہ ایک تجربہ کیا تھا. ایک کیڑا چل رہا تھا میز کے اوپر، اور وہ تھا وہ بالوں والا جو ہوتا ہے، بہت اگر کہیں ٹچ کر جائے تو پھر الرجی ہوتی ہے شدید. میں نے جدھر وہ جا رہا تھا ایک تنکا رکھ دیا. اس نے محسوس کیا تنکا ہے، رکاوٹ ہے، obstruction ہے، رخ بدل لیا. میں نے پھر رکھ دیا، دوسری مرتبہ پھر رخ بدلا، پھر میں نے رکھ دیا، تیسری مرتبہ پھر رخ بدلا، پھر رکھا، چوتھی مرتبہ وہ اس کے اوپر سے ہو کر گزرا. بتائیے ہماری جو عقل کا پروسیس ہے وہ اس سے زیادہ کیا ہے؟ سینس پرسیپشن ہے، اس کو نے پرسیو کیا ہے کہ there is an obstruction in my way and I have to avoid it. 3 دفعہ اس نے اوائڈ کیا ہے، لیکن چوتھی مرتبہ اسے فیصلہ کرنا پڑا ہے کہ یہ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا. I have to overcome it. تو عقل تو اس چھوٹے سے کیڑے کے اندر بھی ہے. ہماری وہ عقل بھی بہت اونچی عقل ہے، حیوانات کی عقل سے بہت بلند، لیکن روح کی عقل وہ نہیں ہے. روح کی عقل قلب ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا، لہم اعین لا یبصرون بہا. تو کیا ابو جہل اپنی آنکھ سے دیکھتا نہیں تھا؟ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کو کان ہم نے دیے ہیں لیکن وہ سنتے ہی نہیں. تو کیا ابو جہل بہرا تھا؟ ابو لہب اندھا تھا؟ اسی لیے سورہ حج میں وارد ہوا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، نہ ابو جہل کی اندھی تھی نہ ابو لہب کی. ابو لہب کی تو بڑی بڑی موٹی موٹی بہت نمایاں خوبصورت انسان تھا، اور اس کا رنگ تھا جیسے کہ دہکتا ہوا انگارہ ہو، اسی لیے اس کا کنیت ہے ابو لہب. تو یہ آنکھیں نہیں اندھی ہوتی، یہ کان نہیں بہرے ہوتے، روح کے کان بہرے ہو جاتے ہیں، روح کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. یہ جو ہمارا روحانی وجود ہے اور جو خود دیکھتی ہے، خود سنتی ہے، خود تعقل کرتی ہے، خود نتائج نکالتی ہے، یہ ہمارا گیون نالج ہے، ریویل نالج. البتہ اس ریویل نالج کی 2 شکلیں ہیں. اس کے لیے ہم ایک لفظ استعمال کر سکتے ہیں ریویل نالج کے لیے، وحی. لیکن وحی کی 2 قسمیں ہیں، وحی جلی، وحی خفی. وحی خفی وہی کچھ ہے جس کو کہ آج کل ہم کہتے ہیں ایکسٹرا سینسری پرسیپشن. دنیا مانتی ہے، تجربے سے ثابت ہو چکا ہے کہ انسان ان حواس خمسہ کے بغیر بھی کچھ پرسیو کرتا ہے، کوئی چیز جو ہے وہ پہچانتا ہے. ایکسٹرا سینسری پرسیپشن. تو یہ جو
قلب کے ذریعے سے، اس کو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورتی سے ابقات جو کتاب ہے ان کی، اس کے دیباچے کے معنی جو ابقائے اول ہے اس میں بیان کیا ہے کہ انسانی علم کے 3 دائرے ہیں: علم بالحواس، علم بالعقل. میں نے ان دونوں کو جمع کیا ہے. میں ان دونوں کو انڈیپینڈنٹ نہیں مانتا، تجزیے میں کہا جا سکتا ہے، سمع، بصر اور فؤاد. اور تیسرا علم بالقلب. یہ علم بالقلب 2 طرح کا ہے. ایک تو یہ کہ وہ وحی کہ جو رسولوں اور نبیوں کو بھیجی گئی وہ ان کی ارواح پر نازل ہوئی ہے. نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اے نبی اس کو لے کر اترا ہے روح الامین. وہ بھی روح ہے اور روح محمدی بھی روح ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں جو کچھ سامنے آتا ہے وہ کیا ہے کہ وہ روح الامین اس کو لے کر اترا ہے آپ کی روح پر، قلب پر. البتہ عام انسانوں کے لیے اور خود نبی کے لیے بھی ایک وحی خفی بھی ہے. وحی خفی جو ہے نبی کے لیے تو وہ بھی محفوظ ہے. وحی جلی جو آتی ہے، وحی نبوت، وہ تو انتہائی محفوظ ہے. اس میں نہ کوئی شیاطین کو مداخلت کر سکتے ہیں، نہ ریسیپینٹ یعنی نبی یا رسول کا اپنا نفس کوئی دخل دے سکتا ہے. یہ کلیتاً اللہ کی طرف سے اور محفوظ ہے، حرف بحرف محفوظ ہے. اسی طریقے سے نبی کے لیے جو وحی خفی آتی ہے وہ بھی محفوظ ہے. اس میں بھی فرشتہ کوئی نہ جن دخل دے سکتا ہے نہ انسانی نفس. لیکن وہ ہے کیا؟ رویائے صالحہ یا رویائے صادقہ، سچا خواب. آپ نے آج ایک خواب میں دیکھا ایک واقعہ، 2 دن کے بعد وہ واقعہ بالکل جوں کا توں عالم واقعات کے اندر رونما ہو گیا. ہاؤ کوڈ یو کنسیو اٹ؟ کیسے آیا؟ یہ جو ہے اسے کہتے ہیں ہم رویائے صادقہ، رویائے صالحہ. تو نبی کو وحی رویائے صادقہ کے ذریعے بھی آتی تھی. پھر الہام ہے. الہام، نبی کو الہام بھی ہوتا تھا لیکن غیر نبی کو بھی الہام ہو سکتا ہے. حضرت مریم کو بھی الہام ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام ہوا. آخر کوئی الہام تھا نا اللہ کا جس پر اتنا یقین ہوا کہ اپنے بچے کو ایک صندوق میں بند کر کے اور دریائے نیل کی نہروں کو سپرد کر دیا. یہ غیر نبی کو بھی ہوتا ہے. لیکن غیر نبی کا جو وحی خفی ہے وہ پاک نہیں ہوتا، محفوظ نہیں ہوتا. اس میں شیاطین بھی دخل اندازی کر سکتے ہیں. اس میں آپ کی اپنی تھاٹ، آپ کا اپنا خیال بھی اور آپ کا اپنا نفس بھی در اندازی کر سکتا ہے. لیکن یہ چیزیں باقی ہیں اب بھی. وحی جلی، وحی نبوت ختم ہو چکی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن وحی خفی کا سلسلہ جاری ہے. البتہ میں نے جو عرض کیا تھا کہ مادی علم کے ساتھ ساتھ جسے ہم سائنس، نیچرل سائنسز اور اس کے نتیجے میں ٹیکنالوجی سے تعبیر کرتے ہیں، عقل کا بھی ایک کام جاری رہا. فلسفہ، میٹا فزکس، ایتھکس، انسان گریپل کرتا رہا، چاہے کہہ لیں ٹامک ٹوئیاں مارتا رہا، لیکن یہ کہ جاری رہا ہے. اب اس وحی کا بھی ایک حصہ وہ ہے جو ان میں سے ایک ایک چیز کے ساتھ ٹیلی کرے گا. قرآن نے ایک میٹا فزکس دیا ہے جسے ہم ایمان کہتے ہیں. ادھر سے جو میٹا فزکس آ رہے ہیں آپ اس کو کمپیئر کریں گے. قرآن کا بھی ایک سیاسی نظام ہے، ادھر سے ایک پولیٹیکل سائنس ڈیولپ ہوئی ہے. اس کو آپس میں آمنے سامنے لا کر تقابل کرنا ہوگا اور نوع انسانی کی ہدایت کا سامان فراہم کرنا ہوگا. تمہارا فکر کچھ اور ہے، غلط ہے، یہ فکر صحیح ہے. ہاں تمہارے فکر میں یہ چیزیں صحیح ہیں، یہ ٹھیک ہے، ایکسیپٹیبل ہے، لیکن یہ کہ یہ پہلو غلط ہے. تو اس طریقے سے پھر جو ہمارا جو بھی احکام کا معاملہ ہے تو اس کے ذریعے سے پھر ہم ان کے جو بھی نظام بن رہے ہیں ان نظاموں کے ذریعے سے جو عمل اور جو کردار اور جو اخلاق وجود میں آ رہا ہے اس کو کمپیئر کریں گے. اس طریقے سے اس کا نام ہے علم الکلام. یہ علم الکلام ایک تو ہے علم القرآن، قرآن کا علم. علم الکلام کیا ہے کہ جو میٹا فزیکل ویو قرآن نے دیا ہے اسے ان عقلی علوم کے ذریعے سے بھی ثابت کریں کہ حق ہے. یہ اگرچہ بہت ہی سینسیٹیو ایشو ہے، اس میں اکثر عقل جو ہے اس نے مار کھائی ہے. اور ہمارے جو متکلمین ہیں انہوں نے اگرچہ بڑی گراں قدر خدمات بھی سر انجام دی ہیں،
لیکن کوئی متکلم جو ہے وہ خطا سے بری نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لامحدود حقیقتیں جن سے ایمان بحث کرتا ہے انسان کی محدود عقل کے دائرے میں آ نہیں سکتی، ناممکن ہے، اس کے لیے انکنسیویبل ہے۔ لہذا اصل سیف راستہ کیا ہے؟ کتاب اور سنت کی پیروی کرنا اور انہی کو محکمات میں سے شمار کر کے اپنی زندگی کا پورا نظام تعمیر کرنا۔ آج کی دنیا کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ کیا ہے؟ وقت نہیں رہا ہے لیکن یہ جملہ ضرور مجھے کہنے دیجئے کہ آج کی دنیا کا المیہ یہ ہے کہ اللہ نے جو دو آنکھیں دی تھیں، ایک علم الاسماء، ایک وہ ہدایت، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جو مکمل ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کے انسان نے ادھر سے آنکھ بند کر لی ہے، لیکن یہ آنکھ ایسی کھلی ہے کر کے کہاں سے کہاں انسان جو ہے مادی علوم میں پہنچ چکا ہے۔ یہ اس کے نتیجے میں جو قوت فراہم ہوئی ہے اب وہ غلط طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ اگر ہدایت ساتھ ہوتی، دونوں آنکھیں کھلی رہتی، تو اس سائنس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ یہ سائنس جو ہے اٹ از ڈیلنگ ود دی ورک آف گاڈ، اینڈ دس قرآن دیٹ وی ہیو اٹ از دی ورڈ آف گاڈ، ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس سے آنکھ بند کر کے اور سارا مادی علوم ہی کے اوپر اپنا زور لگا دیا تو اسی کا نام دجالیت ہے، وہ جو آج کے دور میں پورے زور شور کے ساتھ انسانی ذہن، انسانی قلب، انسانی علم، انسانی تہذیب، انسانی سیاست پر چھا چکا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔